کیا قیادت کی اس وزیر اعظم نے، کس سے بدلہ لیا؟ لہذا آج کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے میں وزیر اعظم عمران خان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس تحریک کی قیادت کر کے خود گستاخوں سے نمٹوں گا، تو کیا تم نے کیا؟ تم تو اس کے بعد بیان بھی نہیں دے سکے، کرنا کیا تھا؟ دھوکہ کیا تم نے قوم سے، اور اتنے مقدس مشن سے دھوکہ کیا۔ ہماری زبانیں بند کرتے ہو، ہمیں جیلوں میں ڈالتے ہو، تو یہ دنیا کی جیلیں، یہ قید تنہائی، یہ آخرت جہنم کے عذاب کے 1 منٹ کا کروڑواں حصہ بھی نہیں۔ ہم مطالبہ کر رہے ہیں اپنی حکومت سے کہ وہ ہمیں بتائیں کیا پیش رفت ہوئی اس مسئلے میں، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ نام لیتے ہو ریاست مدینہ کا اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے وعدے کر کے بھول جاتے ہو۔ مجھے بھیجو، اکیلے کو بھیج دو مکرون کے مقابلے میں، آخر جان تو دے ہی سکتا ہوں نا لڑتے لڑتے، اور اگر کہو گے تو ہم تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لاکھوں مجاہد پیش کر دیں گے۔ تو میں علی اعلان کہہ رہا ہوں، خدا نخواستہ اگر انڈیا کی فوج معاذ اللہ پاکستان کے لاہور پہ قبضہ کر لے تو اس فوج پر یہ قبضہ چھڑانا فرض ہے، مگر اتنا فرض نہیں جتنا فرانس کے ملعون صدر کا سر اتارنا فرض ہے۔ ہمارے وزیر اعظم نے تو وہی کیا۔ میں نے آرٹیکل لکھا تھا جیل میں ہوتے ہوئے کہ یہ جب کہہ رہا تھا کہ میں خود قیادت کروں گا اس مسئلے کی، میں توہین کا بدلہ لوں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، تو میں نے کہا یہ آزمایا ہوا ہے، یہ وہی تقریر کر رہا ہے جو اقوام متحدہ میں کر کے اس نے کشمیر کے بارے میں سارا معاملہ سرد خانے میں ڈالا تھا، اور اب اسی طرح کرے گا۔ اس امت کو جینے کا حق ہی نہیں جس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو جائے اور وہ بدلہ نہ لے۔ فرانس کی حکومت پر یہ واضح کرتے کہ یہ ہمارے دین کے مطابق واجب القتل ہے، ماکرون، اس کو امت مسلمہ کے سپرد کیا جائے اور امت مسلمہ خود اس کا سر اتارے، اور اگر تم نہیں سپرد کرو گے تو پھر ہم پورے ملک کو اس کا مجرم قرار دیں گے۔ مسلم ممالک پر فرض تھا کہ فوراً فرانس پہ حملہ کرتے۔ چند دن پہلے ایک نام نہاد مولوی نے، دیوبند کا محمد خان شیرانی، اس نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ہمارے جیتے ہوئے قرآن کے معنی بدل کر، کفر کا رستہ دکھا کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تقریریں کی جائیں تو ہمارے جینے کا پھر فائدہ کیا ہے؟ انشاءاللہ 3 جنوری کا جو سیمینار ہے اس میں اس آیت کا جو صحیح مطلب ہے بندہ ناچیز پورا مقالہ پیش کرے گا کہ یہ شیرانی یہ یہود کی بولی بول رہا ہے، یہ قرآن میں یہ مطلب ہے ہی نہیں جو وہ نکالنا چاہتا ہے۔ اور اب لائیو میں اس کو اور اس کے سمیت کوئی بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا جو حامی ہو وہ مناظرہ کرنا چاہے تو بندہ ناچیز پوری دنیا کے اسرائیل کے حامیوں کے ساتھ ہر وقت لائیو مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ غازی ممتاز حسین قادری صاحب والا مسئلہ جو تھا، کسی کی اونچی سانس اس وقت سنائی نہیں دیتی تھی جب ہم لاہور سے کارواں لے کر غازی کے گھر تک گئے تھے۔ تقریباً 4.5 گھنٹے دلائل دے کر یہ ثابت کیا تھا کہ یہ دہشت گرد نہیں، امت کی آنکھوں کا تارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے اہل سنت و جماعت کی عظیم دینی درسگاہ
جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام داروغہ والا لاہور میں جمعۃ المبارک کے اجتماع کے موقع پر عظیم الشان لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ رب ذوالجلال نے ہمیں دین اسلام کو قبول کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے، بلکہ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہم نے اپنے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی اپنی ماؤں کے دودھ کے اندر ہی اس دین کو قبول کیا ہوا ہے، اور ہماری کوئی گھڑی بھی معاذ اللہ کفر و شرک میں نہیں گزری کہ ہم نے اسلام کو ڈھونڈا ہو کچھ سال اور پھر ہمیں ملا ہو۔ یہ اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی عظمتوں سے مالا مال فرمایا۔ تو شریعت مطہرہ میں ہمیں صرف دین کو قبول کرنے کا ہی حکم نہیں، بلکہ قبول کر کے اسے آگے ہر طرف غالب کرنے کا بھی حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کے بھیجا، کس لیے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ اس دین کو ہر دین کے اوپر غالب کریں، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک کافر لوگوں کو یہ دین اسلام کا غالب آنا پسند نہ آئے، لیکن ماننے والوں پر یہ ضروری ہے کہ وہ اس دین کو ہر دین پہ غالب کریں۔ تو غلبہ اسلام جو ہے اس سے پہلے اپنا ایمان اسلام پر یہ ضروری ہے، اور پھر دیگر ادیان پر اس دین کو اس طریقے سے غالب کرنا جو طریقہ رب ذوالجلال نے ہم سب کو قرآن و سنت میں عطا فرمایا۔ غلبہ اسلام کی اس جد و جہد کے اندر اور اپنے عقیدہ اور ایمان کی حفاظت اور قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کا جو عہد اور حلف ہے، اس کی تجدید کے لیے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا آج انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حکم پر میں دین کے لیے حاضر ہوں، اس دین کی حفاظت کے لیے حاضر ہوں، اور اس دین کو ہر طرف غالب کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ عقیدے کے لحاظ سے لبیک پر عمل تب ہوتا ہے کہ جب بھی خدا نخواستہ کسی عقیدے پر کوئی آنچ آ رہی ہو تو بندہ سر بکف ہو کر حفاظت عقائد کے لیے کھڑا ہو جائے اور عقیدے اور نظریے کی حفاظت کرے۔ تو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی توہین کرتا ہے تو اس نظریے اور حلف کا مطلب ہے کہ یہ انسان سنی انسنی نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی تقدیس پر پیرا دے اور منکرین کو بتائے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور کسی کو میں اپنی زندگی میں موقع نہیں دوں گا کہ وہ میرے اللہ کی معاذ اللہ توہین کرے یا اللہ تعالیٰ کو گالی دے۔ ایسے ہی عقیدہ رسالت کے لحاظ سے لبیک کا یہ مطلب ہے کہ میں آخری سانس تک سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ پہرا دوں گا، اور رسالت کو جس طرح ماننے کا حق ہے اسی طرح میں خود مانوں گا اور دوسرے لوگوں کو اس کی دعوت دوں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
جو بندہ نبی اور رسول مانتا ہے تو یہ مان کر وہ چند چیزیں ان پر اپنا یقین پکا کرتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری شانیں جو بھی الوہیت کے بعد ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ سارے ہی نبی بڑی شانوں والے ہیں، مگر ہمارے نبی نبیوں کے بھی سلطان ہیں، اور جتنی اللہ نے انہیں شانیں عطا کیں اتنی ساری شانیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر مزید ان گنت شانیں آپ کو عطا فرمائیں۔ اور ان شانوں میں سے ایک شان ختم نبوت ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری کے بعد کوئی بھی کسی معنی میں بھی اور نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس ایمان پر ہر سیکنڈ میں قائم رہنا ضروری ہے۔ اگر معاذ اللہ کسی ایک لمحے بھی کوئی شخص یہ سمجھے کہ کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے، صرف ممکن سمجھے، تو اسی وقت وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لبیک کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ رسالت، تحفظ ختم نبوت، تحفظ ناموس رسالت کے لیے انسان خود یقین رکھتا ہے اور یہ برداشت نہیں کرتا کہ اور کوئی بندہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے۔ یہ اپنی جان 1000 بار قربان کرنا تو برداشت کر لیتا ہے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناموس ہے اسی کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے ناموس اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلند و بالا عظمتوں والے ہیں تو آپ کی آل بھی بلند و بالا عظمتوں والی ہے۔ یعنی تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے سارے انبیاء کے خاندان بڑے عظمت والے ہیں، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سب خاندانوں سے بڑی عظمت والا ہے۔ اور ایسے ہی ناموس رسالت کا ہی حصہ ہے یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عظمتوں والے ہیں اور آپ کے اصحاب بھی بہت زیادہ عظمتوں والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی تعظیم اور اصحاب کی تعظیم یہ دونوں ہی ایک جیسی لازم ہیں عشق رسول علیہ السلام کے لیے۔ یعنی اسی بندے کا ایمان رسالت پر ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا بھی ادب کرتا ہے اور اصحاب کا بھی ادب کرتا ہے، اور اگر ان میں سے کسی کی وہ معاذ اللہ بے ادبی کرے یا سینے میں بغض رکھے تو یہ کہا جائے گا کہ اس کا رسالت پر ایمان ہی نہیں، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تو ان کی ہر نسبت عظمت والی ہے کہ وہ جہاں پاؤں رکھیں وہ زمین ساری زمینوں سے زیادہ شرف والی بن جاتی ہے۔ تو اس بنیاد پر آپ کی آل اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب کی تعظیم ہر مسلمان پہ لازم ہے، اور اس کا سبب ذات رسول علیہ السلام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب کریں اور احترام کریں، اور پھر اس پہ پیرا دیں کہ کوئی بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تو آل پاک کے بارے میں میلی آنکھ سے دیکھے اور نہ ہی آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں کسی طرح کی وہ توہین یا بے ادبی کرے۔ سارے فرائض بہت لازم ہیں، مگر ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینے والا فریضہ سارے فرائض کی بھی جان ہے۔ نماز دن میں 5 مرتبہ ادا کر لیں تو ہم نے فریضہ ادا کر لیا۔ حج زندگی میں ایک بار ادا کر لیں تو ہم نے اللہ کی طرف سے لازم کیا گیا فریضہ ادا کر لیا۔ صاحب استطاعت نے جب 1 مرتبہ کیا، باقی سب کرے گا تو نفلی ہوں گے۔ زکوٰۃ ایک بار ہے سال میں، اور رمضان کے روزے 1 ماہ ہیں 11 مہینوں کے بعد، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی عظمت و شان پر پہرا دینا یہ زندگی میں ایک بار نہیں، سال میں ایک بار نہیں، مہینے میں ایک بار نہیں، دن میں ایک بار نہیں، ایک گھنٹے میں ایک بار نہیں، یہ پوری زندگی کے ہر سیکنڈ میں لازم ہے کہ کبھی بھی کوئی مسلمان اس سے کٹ نہیں سکتا، علیحدہ نہیں ہو سکتا کہ یہ میرا کام ہی نہیں، یا میں کیا جانوں، اگر کوئی کر رہا ہے گستاخی تو معاذ اللہ کرتا رہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح اپنی لا تعلقی عملاً یا قولاً ظاہر کرتا ہے تو اس کا ایمان ہی پھر سلامت نہیں رہتا، چونکہ یہ سب سے بڑا فریضہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ کہہ کر ڈیوٹی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی لگا دی کہ ایمان سلامت تب رہے گا جب امت اتنی غیرت مند ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ ہر صدی ہر گھڑی میں پہرا دیتی رہے گی۔ اس میں اس نصاب کے لحاظ سے زکوٰۃ تو اس پر ہے جو پیسے والا ہے اور اس کی ایک خاص شرح ہے، ایسے حج کے لیے شرائط ہیں، نماز کے لیے شرائط ہیں، یعنی مومن ہونے کے بعد پھر مزید نابالغ پہ فرض نہیں، پھر جب فرض ہے تو پھر اس کے لحاظ سے مزید شرائط ہیں۔ تحفظ ناموس رسالت کا فریضہ امیر پر بھی ہے، غریب پر بھی ہے، چھوٹے پر بھی ہے، بڑے پر بھی ہے، دن میں بھی ہے، رات میں بھی ہے، اور یہ فرض ادا کرنا اسے جہاں تک ممکن ہے وہ اس کا دائرہ کار ہے۔ اگر کوئی اس کے ملک میں اس طرح کی خرابی کرتا ہے تو پھر بھی اس پہ لازم ہے، اور اگر کوئی دور کافروں کے ملک کے اندر ایسا کرتا ہے تو پھر بھی شریعت کے مطابق جتنا کچھ اس کی طاقت اور وسعت میں ہے اس کے لحاظ سے اس پر لازم ہے کہ یہ اس کے خلاف آواز بلند کرے اور حتی المقدور اس توہین کو روکنے کا اہتمام کرے۔ میں جب جیل میں تھا اسیری کے دنوں میں ہی فرانس کے ملعون صدر نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے بارے میں وہ جسارت کی جو پہلی بار ہوئی۔ توہینیں یورپ میں، ویسٹ میں ہوتی رہتی ہیں اور یہ مذموم اور بدترین سلسلہ وہاں پر فریڈم آف سپیچ کی آڑ میں، آزادی اظہار کی آڑ میں کیا جاتا ہے، مگر ماضی میں جب بھی ایسا ہوا تو اس ملک کے حکمران نے اپنے ذمے نہیں لیا اور نہ اس کی حمایت کی اعلانیہ لفظوں میں، اگرچہ ہوتا ان کی مرضی سے ہی ہے۔ یہ پہلی بار فرانس کا ملعون صدر ہے کہ جس نے سرکاری سطح پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے کے لحاظ سے اس نے خود ان کو اون کر کے اس نے بکواس کیا کہ یہ فریڈم آف سپیچ ہے، آزادی اظہار ہے، اس کا یہ ایک حصہ ہے خاکے بنانا، اور پھر سرکاری سطح پر معاذ اللہ وہ توہین کے خاکے مختلف عمارتوں پہ لگائے گئے۔ اس جسارت پر مسلم حکمرانوں پر فرض ہو گیا کہ وہ عوام کا فریضہ تو عوام تک ہے، لیکن حکمران کا فریضہ حکمران والا ہے کہ وہ اس کا بدلہ لیتے، اور اس میں ایک تو وہ ہیں جنہوں نے ایسا کام کیا، اور ایک یہ بھی ان کے ساتھ برابر کا ہی نہیں بلکہ زیادہ جو اس کی سرپرستی میں ایسا برا کام کیا جا رہا تھا۔ تو یہ صرف ایک دو مذمتی بیان دینے پر ادا ہونے والا فرض نہیں تھا اور نہ ہی ادا ہوا۔ بندہ ناچیز نے جیل سے فتویٰ اس سلسلہ میں لکھا کہ اس کی دو صورتیں ہیں، یعنی اگرچہ اس کے ضمن میں یہ بھی ہے کہ ان کا سفیر نکالا جائے، اور اب تک یہ حکومت یہ کام بھی نہیں کر سکی، حالانکہ شریعت کے لحاظ سے جو توہین کرے صرف اس ملک کے سفیر کو نکالنا یہ کافی ہی نہیں، اس سے آگے کا فرض ہے
صرف اس کی بنی ہوئی چیزیں مصنوعات کا بائیکاٹ یہ کافی ہی نہیں، اگرچہ ہماری حکومت تو یہ بھی سرکاری سطح پر اعلان نہیں کر سکی کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے یا ان کے سفیر کو نکالے، لیکن شریعت میں جو تقاضا ہے ہمیں مسلمان کی حیثیت سے وہ تقاضا پیش تو کرنا چاہیے اقوام عالم کے سامنے، اور اس کے لحاظ سے آواز بلند کر کے کم از کم جتنا ہمارا دائرہ کار ہے اس کے مطابق اس کا اظہار تو کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے کسی سے ایک ڈرم دودھ لینا ہو اور وہ دعوی یہ کرے کہ میں نے اس سے ایک پیالی لینی ہے، تو اس کا وہ تقاضا کیسا پورا ہوگا؟ یعنی اصل حق جبکہ جو ہے لازم ہے وہ تو مانگ ہی نہیں رہا۔ ایسی صورت جو اس صدی کے ان حالات میں فرانس کے صدر کی اس گندی جسارت پر لازم ہوئی، مسلمانوں کے حکمرانوں پر، اس کا پہلا مرحلہ یہ تھا اور اب بھی ہے کہ امت مسلمہ کے تمام حکمران فرانس سے، اس سے پہلے اقوام متحدہ سے، یونائٹڈ نیشن کہ جس کی زنجیروں میں امت مسلمہ جکڑی ہوئی ہے، یہ اس پر واضح کر دیتے کہ ہم تمہارا کوئی ضابطہ تسلیم نہیں کریں گے اگر تم نے اس ملعون صدر کو امت مسلمہ کے سپرد نہ کیا۔ اور دوسری طرف فرانس کی حکومت پر یہ واضح کرتے کہ یہ ہمارے دین کے مطابق واجب القتل ہے، مائکرون، اس کو امت مسلمہ کے سپرد کیا جائے اور امت مسلمہ خود اس کا سر اتارے، اور اگر تم نہیں سپرد کرو گے تو پھر ہم تمہیں وارننگ دے رہے ہیں کہ ہم پورے ملک کو اس کا مجرم قرار دیں گے۔ اور پھر مسلم امہ پر فرض تھا، مسلم ممالک پر، کہ فوراً فرانس پہ حملہ کرتے، جو شریعت کا مطالبہ ہے۔ اگرچہ کوئی کہے گا ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں، ہم بھوکے مر جائیں گے، ہمارے پاس تو اتنی طاقت نہیں، پھر وہ ہم پہ حملہ کر دیں گے، یہ ساری چیزیں شریعت نے ان کا جواب دیا ہے کہ صحابہ کرام جس زمانے میں گستاخوں سے بدلہ لیتے رہے، ظاہری اسباب ان کے آج جو ہمارے پاس ہیں اس سے کہیں تھوڑے تھے، پیسے بھی تھوڑے تھے، تعداد بھی تھوڑی تھی اور اسباب بھی تھوڑے تھے، لیکن چونکہ یہ ہے کہ اس امت کو جینے کا حق ہی نہیں کہ جس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو جائے اور وہ بدلہ نہ لے، تو پھر جینے کا جواز بحیثیت مسلم تلاش کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اقدام کیا جائے جس کا رب نے حکم دیا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ فرماتا ہے جب تم میرے بندے ہو اور تمہارا یقین ہے کہ میرے کن کا مقابلہ امریکہ جیسی کروڑوں حکومتیں بھی نہیں کر سکتی، تو تم عزم تو کرو، ارادہ تو کرو، نکلو تو صحیح، جو فرض ہے اس کی ادائیگی کا تم رستہ تو اپناؤ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو رب سے ڈر کے کہ اگر میں نے رب کی بات نہ مانی تو اس کا عذاب بڑا سخت ہے، جو رب سے ڈر کے نکل پڑے، اللہ فرماتا ہے کروڑوں لوگ اس ایک بندے کو گھیر کے محصور کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، رب اس کا رستہ ضرور بنا دیتا ہے۔ اور ساتھ کا وَيَرْزُقْهُ، رازق امریکہ نہیں، رازق فرانس نہیں، رازق دنیا کی کوئی حکومت نہیں، اللہ فرماتا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے رزق کا اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہاں سے بھی میرا رزق آ جائے گا۔ تو بحیثیت مسلم
جب سارے ملک مسلم ملک اپنے علاقائی معاملات میں جنگیں کر لیتے ہیں تو اسلامی افواج کا سب سے پہلا فریضہ ناموس رسالت پہ پہرا دینا ہے. یعنی جس طرح ہمارے ملک کی فوج کا فرض ہے کہ وہ پاکستان کے چپے چپے پہ پہرا دے، تو میں علی اعلان کہہ رہا ہوں، خدا نخواستہ اگر انڈیا کی فوج معاذ اللہ پاکستان کے لاہور پہ قبضہ کر لے تو اس فوج پر یہ قبضہ چھڑانا فرض ہے، مگر اتنا فرض نہیں جتنا فرانس کے ملعون صدر کا سر اتارنا فرض ہے. اور اس میں سب سے بڑھ کر سعودی عرب خادم الحرمین کہلانے والے کا، امام مسجد حرام کہلانے والے کا فریضہ ہے کہ وہ اس طرف متوجہ کریں. اگر اپنی سلامتی کے لیے وہ یمن میں جنگ لڑ سکتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے فرانس سے کیوں نہیں لڑ سکتے؟ اور یہ افسوس ہے ہمیں، ترکی نے کچھ کام کیا جو دوسروں سے تو وہ بھی نہ ہو سکا، لیکن حق وہاں بھی نہیں ادا ہوا. اور ہمارے ملک نے، ہمارے وزیر اعظم نے تو وہی کیا. میں نے آرٹیکل لکھا تھا جیل میں ہوتے ہوئے کہ یہ جب کہہ رہا تھا کہ میں خود قیادت کروں گا اس مسئلے کی، میں توہین کا بدلہ لوں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، تو میں نے کہا یہ آزمایا ہوا ہے، یہ وہی تقریر کر رہا ہے جو اقوام متحدہ میں کر کے اس نے کشمیر کے بارے میں سارا معاملہ سرد خانے میں ڈالا تھا، اور اب اسی طرح کرے گا. تو کیا قیادت کی اس وزیر اعظم نے؟ کس سے بدلہ لیا؟ اور اس کے پالتو علماء و مشائخ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ کریں گے کہ خادم الحرمین مسجد حرام کا جو امام ہے اس سے فتویٰ لیں گے، ہم جامعۃ الازہر کے شیخ سے فتویٰ لیں گے. تو آج تک ان کو جامعۃ الازہر کے شیخ سے رابطہ نہیں ہو سکا. وہ مسجد حرام کا امام کیا فتویٰ دے گا جس مرے ہوئے کو خود پتہ نہیں کہ جن کے نام سے کعبہ آباد ہوا، یہ کس چیز کا خطبہ وہاں دیتا ہے کس کو خود پتہ ہی نہیں کہ حالات کیا ہیں. تو یہ سارا ٹالنے کا، ٹھنڈا کرنے کا ایک منصوبہ تھا، اور تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کس قدر کمینے ہیں وہ کہ جو ذات رسول علیہ السلام کے معاملے میں بھی اس طرح فراڈ کرے. پوری دنیا کے اندر جب مسلمانوں کے جذبات بھڑک رہے تھے کہ بدلہ لو بدلہ لو بدلہ لو، ایک کٹیا والا بھی کہہ رہا تھا کٹیا جل جائے جان نکل جائے کوئی بات نہیں، مگر فرانس کے گستاخ صدر سے بدلہ لو. تو حکومت اور حکومت کے اعلی کار گونگے علماء و مشائخ انہوں نے لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کیا. نہیں ہم خود کر لیں گے، تم جلوس نہ نکالو. جلوس نکالنے والوں پر تشدد کیا کہ ہم خود جو مسئلہ حل کر رہے ہیں. تو کیا مسئلہ حل کیا؟ مسئلہ دفن کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ فریضہ تو دفن ہوتا نہیں، یہ فریضہ آج بھی باقی ہے. لہذا آج کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے میں وزیر اعظم عمران خان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس تحریک کی قیادت کر کے خود گستاخوں سے نمٹوں گا، تو کیا تم نے کیا؟ تم تو اس کے بعد بیان بھی نہیں دے سکے. کرنا کیا تھا؟ دھوکہ کیا تم نے قوم سے، اور اتنے مقدس مشن سے دھوکہ کیا. ہماری زبانیں بند کرتے ہو، ہمیں جیلوں میں ڈالتے ہو، تو یہ دنیا کی جیلیں، یہ قید تنہائی، یہ آخرت جہنم کے عذاب کے 1 منٹ کا کروڑواں حصہ بھی نہیں. ہم یہ تو برداشت کر لیں گے، مگر ہم جہنم جانے کے لیے کوئی ایسی خاموشی نہیں کریں گے. آج ہم مطالبہ کر رہے ہیں اپنی حکومت سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کیا پیش رفت ہوئی اس مسئلے میں. جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو پھر اپنی آخرت کو یاد کرو.
नाम लेते हो रियासत मदीना का और ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के वादे करके भूल जाते हो। हमारी ड्यूटी, अगर पार्लियामेंट में होते तो वहां बोलते, अगर मिंबर पे हैं तो यहां बोल रहे हैं, जेल में थे तो वहां बोले, और कलम से जब मिला तो लिख के फतवा भेजा, अखबारात में जिसकी हिम्मत थी उन्होंने छापा। आज फिर हम वही मुतालबा हुकूमत से इस मौका पर कर रहे हैं, और ये जान तो अदना सी चीज है सरकार के दर पे नजराना पेश करने के लिए, और उससे पहले गिरफ्तारियां और ये जेलें और ये तशद्दुद, ये तो मामूली सी बात है। इस वास्ते मैं कह रहा हूं, ये बाजी इश्क की बाजी है। तुम इश्क को कैसे जकड़ोगे? कई लाख जलाली बोलेंगे, तुम कितने जलाली पकड़ोगे? उस रोजे जजा को याद करो जब जुल्म तुम्हारा बोलेगा। फिरौन बने हो कुर्सी पे, तुम रब को कैसे अकड़ोगे? इस बुनियाद पर हमें अपना फर्ज निभाना है, और अगर ये कहें कि तुम सिर्फ तकरीरें कर सकते हो, तो मैं हलफ उठाता हूं कि तुम मुझे भेजो, अकेले को भेज दो मकरून के मुकाबले में, आखिर जान तो दे ही सकता हूं ना लड़ते लड़ते। और अगर कहोगे तो हम तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, यानी जो प्यादा जंग है फ्रांस के खिलाफ, इत्माम हुज्जत के बाद लाखों मुजाहिद पेश कर देंगे। इस सिलसिला में इंशाअल्लाह हमारा जो अगला लाहे अमल है वो 3 जनवरी को नमाज मगरिब के बाद इंशाअल्लाह मरकज़ सिरात मुस्तकीम के अंदर ताजबाग में तारीख़ी लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाएगी। क्योंकि 4 जनवरी 2011 को गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी ने नमूस मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे पहरा देने का अमली किरदार अदा किया, तो उस दिन से हम 4 जनवरी यौम इश्क़ रसूल अलैहिस्सलाम के तौर पर मनाते हैं। इसमें अगरचे कई सालों में हमें बड़े बड़े मसाइब का, मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, तो 4 जनवरी वाला वो प्रोग्राम, चूँकि उससे पहले एक दिन अतवार है, शाम को उस दिन मगरिब के बाद 3 जनवरी मगरिब के बाद इंशाअल्लाह मरकज़ सिरात मुस्तकीम में ये प्रोग्राम होगा, जिसका एक मकसद तो गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद को खिराज तासीम पेश करना है, और वेस्ट को बताना है कि गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी 12 कहू में कब्र में गए हैं। वो इश्क अब भी दुनिया में हर गली में चल रहा है, और वो फरीज़ा सर अंजाम देने का जो जौहर है वो हमारी माओ ने हमें दूध के अंदर ही पिलाया हुआ है। और दूसरा, इस कॉन्फ्रेंस का मकसद, आज जो हम पूरे मुल्क में इसराइल नामंजूर डे मना रहे हैं, इस सिलसिला में इल्मी तौर पर, तहकीकी तौर पर एक बहुत बड़ा मौजू छेड़ा गया है। वैसे तो लिबरल बेलगाम लोग ऐसी बातें करते ही रहते हैं, और ये कुछ एंकर, कुछ सहाफ़ी खरीदे गए हैं जो आहिस्ता आहिस्ता फिजा बनाना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान जो है वो माज़अल्लाह इसराइल को तस्लीम कर ले। हम इससे पहले भी, मेरी रिहाई के फ़ौरन बाद जो जुमा था उसमें कुरान और सुन्नत से ये अहकाम बता चुके हैं, लेकिन चंद दिन पहले एक नाम नहाद मौलवी ने, देवबंद का, वो पीछे नजरियाती काउंसिल का चेयरमैन भी रहा है, मोहम्मद खान शीरानी, उसने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ के
اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اگرچہ اس نے تقریر ساتھ پریس کانفرنس میں پشتوں میں کی ہے، اس پر اسرائیل کے اندر جشن منایا گیا ہے۔ روا ٹائم قادیانیوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ دیکھو پہلے تو دوسرے دعویٰ کرتے تھے، اب یہ ان کا مولوی ہے، MNA رہا ہے، یہ چیئرمین رہا ہے نظریاتی کونسل کا، اور وہ یہ کہہ رہا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے اور سات علماء کو دعوت دے رہا ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ التی کتب اللہ لکم، کہ یہ ترجمہ کر کے کہ رب نے یہ فلسطین والی زمین تو یہود کو الاٹ کی ہوئی ہے، الاٹ کی ہوئی ہے، یہ اس نے لفظ بول کے تو کہا کہ تکلیف کیا ہے، جو رب نے الاٹ کی ہوئی تھی ان کو تو وہ انہوں نے لی ہے، تو وہ تو ناجائز قبضہ ہے ہی نہیں، اسے مان لینا چاہیے۔ یہ مکتبہ علماء دیوبند جمعیت علماء اسلام کا محمد خان شیرانی، یعنی یہ بات تو کوئی عام چھوٹی سی مسجد کا مولوی بھی کرے، مولوی تو کیا عام کوئی لبرل اینکر بھی کرے، ہم سے ہضم نہیں ہوتی، اور اتنا بڑا لیڈر، اور وہ پریس کانفرنس کر کے اور اس پر اسرائیل تک تبصرے ہو رہے ہیں انگلش میں کہ دیکھو یہ ان پڑھ ملا جو ہیں وہ تو کہتے ہیں اسرائیل تسلیم نہ کرو، اور یہ پڑھا ہوا ہے اس نے تو آیت سے ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیل کو معاذ اللہ تسلیم کیا جائے، اور ادھر عرب کچھ جو حکمران ہیں وہ پہلے ہی لیٹے ہوئے ہیں، اور بلکہ خود مان ہی نہیں گئے، ہمارے ملک کو بھی مجبور کر رہے ہیں کہ تم بھی اسرائیل کو مانو۔ اب یہ ساری چین، اور پھر اس کو مذہب کا رنگ دیا جا رہا ہے، قرآن کے ذریعے کتب اللہ لکم سے استدلال کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کو یاد ہے کہ ہم نے جب تحریک صراط مستقیم، ادارہ صراط مستقیم بنایا تھا تو اس کے منشور میں یہ بتایا تھا کہ جب بھی کوئی بیماری آئے گی تو اسی وقت ہم اس پر سپرے کر کے جراثیم اس کے ختم کریں گے۔ وہ غازی ممتاز حسین قادری صاحب والا مسئلہ جو تھا، کسی کی اونچی سانس اس وقت سنائی نہیں دیتی تھی جب ہم لاہور سے کارواں لے کر غازی کے گھر تک گئے تھے، کسی کو جمعے پر بولنے کے لیے ابھی لفظ نہیں آ رہے تھے کہ غازی کے بارے میں غازی بولنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اسے دہشت گرد اور قاتل کہیں یا اسلام کا ہیرو کہیں۔ بڑے بڑے مفتیوں نے فون ہی بند کیے ہوئے تھے۔ یہ خدا کا خاص فضل ہے کہ بندہ ناچیز نے اسی وقت 9 جنوری کو 4 کا یہ واقعہ تھا، تو آپ میں سے بہت سے لوگ شامل ہوں گے، ایوان اقبال کے اندر مفکرین، ججز، وکلاء، شیوخ الحدیث کے سامنے تقریباً 4.5 گھنٹے دلائل دے کر یہ ثابت کیا تھا کہ یہ دہشت گرد نہیں، امت کی آنکھوں کا تارا ہے۔ تو آج اس موقع پر ہمارے جیتے ہوئے قرآن کے معنی بدل کر، کفر کا رستہ دکھا کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تقریریں کی جائیں تو ہمارے جینے کا پھر فائدہ کیا ہے؟ تو انشاءاللہ 3 جنوری کا جو سیمینار ہے اس میں اس آیت کا جو صحیح مطلب ہے اس پر بندہ ناچیز پورا مقالہ پیش کرے گا، خود اس آیت سے پہلے، اس کے بعد، خود اس کے الفاظ کے لحاظ سے جو 14 صدیوں میں صحابہ سے لے کر آج تک امت میں جو معنی پڑھا لکھا جاتا رہا، جو قرآن کی منشا ہے، جو صحابہ کو سرکار نے پڑھایا ہے، وہ ثابت کر کے بتاؤں گا کہ یہ شیرانی یہ یہود کی بولی بول رہا ہے، یہ قرآن میں یہ مطلب ہے ہی نہیں جو وہ نکالنا چاہتا ہے۔ اور اب لائیو میں اس کو اور اس کے سمیت کوئی بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا جو حامی ہو وہ مناظرہ کرنا چاہے تو بندہ ناچیز پوری دنیا کے اسرائیل کے حامیوں کے ساتھ ہر وقت لائیو مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں اپنی گفتگو کو جمعہ کے چونکہ ٹائم کے لحاظ سے مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا یہ مرکز جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام، جہاں آج یہ ہم پروگرام کر رہے ہیں،
یہ بڑی تاریخی درسگاہ ہے، اس لیے تاریخی اعلان کے لیے اس کو منتخب کیا ہے۔ تو اگلے پروگرام کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کون سی تاریخ ہے؟ 3 جنوری۔ اس میں آپ نے فرانس کے خلاف اپنے جذبات کے اظہار کے لیے اور اسرائیل نامنظور کے لحاظ سے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے دوستوں کو بھی دعوت دینی ہے اور بر وقت پہنچنا ہے۔ یہ جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام ادھر پڑوس میں، شہر کے اندر اچھے علاقوں میں بڑے بڑے سنگ مرمر سے بنے ہوئے بھی مدارس ہیں، لیکن رب نے اس دھویں سے اہل سنت کو سونا نکال کے دیا ہے۔ یعنی یہاں سے پڑھ کے بڑے بڑے مناظر، بڑے بڑے مدرس، بڑے بڑے محدث امریکہ برطانیہ تک وہاں بیٹھ کے یہاں کا پڑھا ہوا پیغام سنا رہے ہیں۔ یہاں سے ہی پڑھ کر شیر اہل سنت، شاہکار جلالیت، مناظر کبیر مفتی محمد عابد جلالی قدس سر العزیز، انہوں نے حق کا ڈنکا بجایا۔ میری اسیری کے دوران ہی ان کا وصال ہوا اور مجھے اس ظالم حکومت نے ان کا چہرہ بھی نہ دیکھنے دیا اور جنازے میں بھی شرکت نہ کرنی دی۔ آج اس مقام پر ان کے لیے بھی میں دعا کر رہا ہوں، اللہ ان کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے۔ جب یہاں پہلا دورہ حدیث پڑھا گیا اسی مسجد کے اندر، یعنی ساری مسجد کے حال میں کلاس ہوتی تھی، یہاں انہوں نے دورہ حدیث پڑھا، پہلی جو کلاس یہاں سے فارغ ہوئی، تو یہ شیخ کامل امام الاثر حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس اللہ سرہ، جنہوں نے 1941 میں پاکستان بننے سے پہلے بکھی شریف میں، جو میرا بھی آبائی گاؤں ہے منڈی بہاؤالدین، وہاں پر جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکھی شریف کی بنیاد رکھی، اور مجھ جیسے ہزاروں وہاں سے پڑھ کے تیار ہوئے۔ یعنی ہم تو بالکل آخری صفوں کے ہیں، بڑے بڑے عظیم لوگ وہاں سے پڑھ کے نکلے اور انہوں نے جا کر مدارس بنائے۔ لیکن یہ شرف ہے اس جامعہ جلالیہ کا کہ جلالیہ نام کے مدارس اور بھی بہت ہیں، مگر اللہ کے فضل سے جو شان رب نے اس کو دی ہے، یعنی یہاں کے سینکڑوں علماء جو تیار ہوئے 9 سال پڑھ کے، جو ان کی خطابت ہے، جو ان کی قوت مناظرہ ہے، جو ان کا انداز تصریف و تدریس ہے، اس میں رب ذوالجلال نے ایک خصوصی فیض رکھا ہے۔ اس جگہ پہ حالت علالت میں میرے شیخ کامل حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری رحمہ اللہ تعالی آپ تشریف لائے تھے۔ اس وقت بالکل چھوٹی سی مسجد تھی اور ابھی یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر حاجی محمد اشفاق صاحب جو ہیں، انہوں نے اس میں خصوصی کردار ادا کیا، اللہ ان کی قبر پہ بھی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور پھر حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت اقدس حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی رحمہ اللہ تعالی، آپ نے بھی خصوصی سرپرستی فرمائی۔ تو یہ مرکز اللہ کے فضل سے آج بھی اس بڑے کردار کے لیے دن رات یہاں کلاسز جاری ہیں۔ یہاں پر جمعہ کے لیے ہمارے مفتی صاحب علامہ مفتی محمد طاہر نواز طحاوی صاحب رونق افروز ہوتے ہیں۔ درس نظامی کی تدریس کے لیے جو صدر مدرس ہیں وہ میرے بھتیجے، جنہوں نے یہاں ہی پڑھا، مفتی محمد حذیفہ جلالی صاحب، اور یہاں پر تجوید، قرات، سارے کورسز اللہ کے فضل سے جاری ہیں۔ اور آج کے اس جلسے کے لحاظ سے بھی مولانا محمد وقار نقشبندی صاحب، مولانا طلحہ جلالی صاحب، دیگر تمام احباب نے، آپ سب نے توجہ کی، ورنہ چند منٹ بھی یہاں بیٹھنے والے کو دھواں کی وجہ سے سانس لینے میں پرابلم شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس دھویں کو دور کرے اور اس مرکز کو رب ذوالجلال مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس میں جو روحانیت ہے، اگرچہ بظاہر تو آلودگی وغیرہ کے مسائل ہیں، لیکن اس روحانیت کی وجہ سے انشاءاللہ آلودگی بھی دور ہوگی اور قیامت تک اللہ کے فضل سے یہاں علماء تیار ہوتے رہیں گے۔ آپ بھی جو قریب لوگ ہیں بالخصوص یہاں خصوصی دلچسپی لیا کریں، اور یہاں جو ہمارے علماء موجود ہیں ان سے رابطے میں رہا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
خالق کائنات جل جلالہ ہمارے مراکز کو لاہور میں یا دیگر جو پوری دنیا میں ہیں، اللہ ان سب کو ہر قسم کے شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے، اور دین کے لحاظ سے جو ہم پر فریضہ عائد ہوتا ہے، رب ذوالجلال ہمیں اس کی نگرانی، اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔